الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ بیان کے اندر اذان کا پس منظر کیا ہے، اذان ہمیں کیسے ملی، کن کن نمازوں کے لیے اذان دینا سنت مؤکدہ ہے، اس کو بیان کیا گیا تھا. آج میں آپ حضرات کے سامنے اذان کا جواب کیسے دیا جائے گا، اذان میں ترجیع کا کیا مطلب ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. میرے دوستو، اذان میں ترجیع نہیں ہے. ترجیع کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا، مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں فتح فرمایا، پھر جب وہاں پر نماز کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ اذان دیجئے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اذان دی تو لڑکوں کا ایک جھنڈ 15-20 بچے تھے، وہ اکٹھے کھیل رہے تھے. جب اذان ہونے لگی تو وہ بچے اذان کے ان کلمات کو سنے تو انہوں نے بھی نقل کی. وہ بچے بھی اہل زبان تھے، عربی زبان جاننے والے تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو انہوں نے بھی کان میں انگلی ڈال کر خوب زور سے نقل کی. اذان پوری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے؟ بتایا گیا کہ بچے تھے. آپ نے فرمایا ان بچوں کو بلاؤ. اب سارے بچوں کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے سب سے بلند آواز کس کی ہے؟ تو بچوں نے ایک بڑے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی آواز سب سے بلند ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ اذان دو. پہلے تو بچے ڈر گئے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا اور ان بچوں کے ساتھ حضور کا جو سلوک رہا، اس سے متاثر ہو کر بچوں کا خوف دور ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں وہ بچہ جس کی آواز بلند تھی، اس بچے سے کہا کہ تم اذان دو. اس نے اللہ اکبر کہا، اور جب اس کو کہلوایا گیا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ بچہ سمجھدار تھا. اس نے کہا کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم کیوں بولیں؟ وہ انکار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بولو. ظاہر بات ہے کہ بچہ تھا، اور ان حالات کے اندر جب اس سے کہا گیا کہ تم بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ دھیرے سے بولا. جیسے اللہ اکبر زور سے بولا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اس آواز سے نہیں بولا، دھیرے سے بولا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زور سے بولو، بلند آواز سے. تو پھر اس نے بلند آواز سے کہا. پھر حضور نے کہا کہ بولو دوسری مرتبہ. پھر وہ دھیرے سے کہا. حضور نے کہا کہ نہیں، بلند آواز سے بولو. تو وہ 2 مرتبہ اس نے آہستہ کہا اور حضور نے اس سے بلند آواز سے کہلوایا. پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہلوایا تو پھر اس نے پست آواز سے کہا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلند آواز سے کہو. 1 مرتبہ پست آواز سے، پھر کہنے پر پھر بلند آواز سے، پھر دوبارہ کہلوایا تو پھر اس نے آواز کو پست کیا. حضور نے پھر آواز بڑھوائی، اور پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس طرح سے اذان مکمل ہوئی. تو جب مکہ فتح ہوا تو یہ سب لوگ، ان کے ماں باپ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام قبول کر لیے. قرآن کریم میں ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی اور مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں.
فسبح تو اللہ کی پاکی بیان کریں، بحمد ربک اللہ کی حمد اور تعریف بیان کریں، واستغفر اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی طلب کریں، انہ کان توابا وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بہرحال مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو یہ بچے ماں باپ کے تابع تھے، ماں باپ مسلمان تو بچے مسلمان، تو ماں باپ مسلمان ہوئے تو بچے بھی ماں باپ کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ تو وہ جو سمجھدار بڑا بچہ تھا جس کا نام ابو محذورہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد حرام کا مؤذن بنا دیا کہ اب تم فرض نمازوں کے لیے اذان دیا کرو۔ ان کو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کا مؤذن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا۔ اب جب وہ مؤذن ہو گئے تو وہ اپنے مسلمان ہونے کا جو عمل تھا، جو واقعہ تھا، اس کو یاد رکھتے تھے۔ جب اذان دیتے تھے تو 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 1 مرتبہ پست آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر بلند آواز سے، پھر پست آواز سے، پھر بلند آواز سے۔ اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ 1 مرتبہ پست آواز سے، 1 مرتبہ بلند آواز سے، پھر پست آواز سے، پھر بلند آواز سے، اس طرح وہ اذان دیتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ یہ 2 مرتبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے جیسی اذان دی ہے میں زندگی بھر ویسے ہی اذان دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا اور اسلام میں آنے کا اور مسجد حرام میں مؤذن کا مقام ملنے کا ذریعہ بنا ہے، میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان دونوں واقعات کو لے کر کے ائمہ 4 میں مسائل ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل کس طرح اللہ پاک نے اس کو باقی رکھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں جو اذان دی جائے گی وہ اس طرح دی جائے گی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 مرتبہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ 4 مرتبہ، 2 مرتبہ پست آواز سے اور 2 مرتبہ بلند آواز سے۔ ان کے یہاں جو اذان دی جاتی ہے وہ اسی طرح دی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ پست آواز سے، پھر بلند آواز سے، پھر پست آواز سے، پھر بلند آواز سے۔ اس کو ترجیع کہتے ہیں۔ ترجیع کے معنی لوٹانا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اذان میں ترجیع نہیں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترجیع افضل اور بہتر ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت میں کیسے باقی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل اذان تو وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے دلوائی ہے اور اس کی آپ نے تائید کی ہے۔ اور مسجد حرام میں جو صحابی ابو محذورہ اذان دیتے تھے وہ ان کا اپنا عمل ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم 1 مرتبہ پست آواز سے بولو پھر بلند آواز سے، حضور نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، تو انہوں نے پست آواز سے بولا تو حضور نے فرمایا نہیں، بلند آواز سے بولو۔ تو ان کو اپنا یہ عمل اتنا پسند آیا اور یہی عمل ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا اور اسلام میں داخل ہونے کا اور مسجد حرام کے مؤذن بننے کا سبب اور ذریعہ بنا تھا، اس لیے وہ خود ان کا عمل تھا۔ حضور نے ان سے اس طرح اذان نہیں دلوائی۔ بہرحال اذان سنت مؤکدہ ہے۔ 5 فرض نمازوں کے لیے آدمی ادا نماز پڑھے تو، قضا نماز پڑھے تو، اکیلے نماز پڑھے تو، جماعت سے نماز پڑھے تو، لیکن جہاں تک مسجد کی اذان کی آواز جائے گی وہاں تک رہنے والوں کے لیے مسجد کی اذان ہی کافی ہے۔ مثال کے طور پر ہم مسجد میں دیر سے پہنچے یا ہم گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، محلے کے مسجد کی اذان کافی ہے۔ لیکن ہم اگر کہیں ایسے مقام پر ہیں کہ وہاں تک اذان کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے اور ہمیں نماز پڑھنا ہے
تو ہم اذان دیں گے، اکیلے نماز پڑھنا ہے، اقامت کہیں گے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی دوسری مخلوق صاحب ایمان آس پاس ہو، وہ آ کر جماعت میں شامل ہو جائے گی۔ ہم لوگ اپنی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، وہ جنات جو مسلمان ہیں وہ بھی آ کر ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم نماز مکمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں کہ داہنی طرف جتنے انسان اور جنات ہیں سب کو ہم سلام کر رہے ہیں، اور جب بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو بائیں طرف جتنے لوگ ہیں ہم سب کو سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعا دیتے ہیں، اور اس سے ہماری نماز مکمل ہوتی ہے۔ اور جب کہیں اکیلے ہوں گے اور اذان دیں گے تو آس پاس میں دوسری جو مخلوق ہوگی وہ آ کر کے ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو سکتی ہے۔ ہمیں وہ لوگ دکھائی نہیں دیتے، دکھائی اس لیے نہیں دیتے کہ وہ لوگ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں اور ان کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن اگر کبھی اتفاق سے نظر پڑ جائے تو ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال اذان سننے پر بندے پر دو قسم کے جواب دینے ہوتے ہیں، ایک عملی کہ آدمی نماز کے لیے مسجد روانہ ہو جائے، یہ واجب ہے، یعنی اذان سننے کے بعد مسجد جانا یہ واجب ہے۔ دوسرا قولی کہ اذان کے کلمات دہرائے، یہ مستحب ہے۔ اور جو شخص مسجد میں پہلے ہی سے موجود ہے تو عملی جواب اس کے ذمے نہیں ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب، یعنی جو خطبے کے وقت دی جاتی ہے، اس کا جواب قولی نہیں دیا جائے گا، یعنی زبان سے اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ دل ہی دل میں جواب دینا چاہیے، زبان سے نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص شہر میں ہے اور وہاں پر کئی مسجدوں کے اذانوں کی آواز ایک ساتھ آنے لگے تو بہتر یہ ہے کہ جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ ہو اس مسجد کی اذان کا جواب دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے اور تم میں سے کوئی اس کے جواب میں اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے اور وہ شخص بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو وہ شخص بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو وہ شخص لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہے، پھر مؤذن حی علی الفلاح کہے تو وہ شخص لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہے، پھر مؤذن اللہ اکبر کہے تو وہ شخص بھی اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو وہ شخص صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو وہ جواب دینے والا شخص جنت میں جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ تھا اذان کا پس منظر اور اذان میں ترجیح کے مسائل، اذان کے جواب دینے کے مختصر مسائل۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔